نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ ہے نماز کی دولت۔ اور اس مہینہ میں ایک بہت بڑا معجزہ ظہور پذیر ہوا، وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدہ پر سرفراز فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، قرب و جوار میں اور اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں میں دعوت و تبلیغ کا کام زور و شور سے آپ شروع کر دیے۔ جب تک حضرت ابو طالب باحیات تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھی، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ اٹھائے، کیونکہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے بنو ہاشم کی تائید ملی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کہ ان کی تجارت شام تک پھیلی ہوئی تھی، تو باہر والوں کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی تھی۔ تو اندر کے پروٹیکشن حضرت ابو طالب تھے، باہر کے پروٹیکشن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے انتقال سے اندر کا پروٹیکشن ختم ہو گیا، حضرت خدیجہ کے انتقال سے باہر کا پروٹیکشن ختم ہو گیا۔ آپ کا اندر کا بھی آسرا ٹوٹ گیا اور باہر کا بھی آسرا ٹوٹ گیا، آپ بالکل بے یار و مددگار ہو گئے۔ پھر کفار و مشرکین کو موقع مل گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا گیا، مکے کے گلیوں میں دوڑایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے میں پھندے لگایا گیا، آپ کے سروں پر کوڑا ڈالا گیا، آپ کو جان سے مارنے کی پوری پلاننگ کی گئی۔ جب یہاں کے لوگوں کے ظلم ناقابل برداشت ہو گئی، تو آپ کے دل میں خیال آیا، چلو تھوڑا باہر جا کر باہر والوں کو بھی آزماتا ہوں، شاید وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور وہاں سے کچھ تائید مل جائے۔ آپ اسی غرض سے طائف کی طرف سفر کیے۔ جب آپ طائف پہنچے اور طائف کے زعماء اور رؤساء کے سامنے آپ نے اپنی بات رکھی، تو وہ لوگ قبول کرنے کے بجائے آپ کی باتوں کو بلا حجاب و تردید کر دیا، اور وہ لوگ تردید ہی نہیں کیا بلکہ اپنے اوباش اور شریر نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو یہ نوجوان سڑک کے دونوں کنارے کھڑے ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو قہقہا لگاتے، تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے۔ جب اس راستے سے آپ گزرتے تو ان لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی، اور ان لوگوں نے خاص کر نشانہ لگایا ایڑی کا، اور ایڑی پر یہ لوگ نشانہ لگاتے۔ جب آپ وہاں سے گزرتے، دونوں راستے کے دونوں طرف قطار لگا کر اور شدید نوجوان کھڑے ہوئے تھے، اور جب جس نوجوان کے سامنے سے آپ گزرتے، وہ لوگ آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے۔ جب پتھر آپ کو لگتا ایڑی پر، تو ایڑی میں جب آپ کو درد ہوتا، اب مارے درد کے آپ بیٹھ جاتے، پھر آپ اٹھتے نہیں کہ اور اٹھوں گے تو پھر پتھر مارے گا۔ تو وہ اوباش نوجوانوں میں سے 2 نوجوان قریب آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑ کر کھڑا کیا جاتا، پھر وہ لوگ پھر پتھر لگاتے۔ یکے بعد دیگر پتھر پڑنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھٹ گئی،
وہاں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا۔ جب ایک پتھر زور سے لگی تو آپ بیٹھ گئے، اب اٹھ نہیں رہے تھے۔ جب یہ منظر یہ ایسا خطرناک منظر تھا تو زمین نے بھی ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، آسمان بھی ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عرش کے فرشتے بھی روئے ہوں گے، طائف کے وادی بھی روئی ہوگی، طائف کے سرزمین بھی روئی ہوگی، عرش کے فرشتے بھی روئے ہوں گے، چاند اور سورج ستارے بھی روئے ہوں گے، آسمان بھی آنسو بہائے ہوں گے۔ یہ منظر ایسا ہی تھا، یہ ایسا منظر تھا جو ناقابل دید منظر تھا، جو ناقابل برداشت منظر تھا، جس کے صدقہ طفیل میں اللہ نے پورے کائنات کو سجایا، آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو پیدا کیا، رضوان کو پیدا کیا، مالک کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، پورے نظام کائنات کے ذرے ذرے کو جس کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس ہستی کے ساتھ جب یہ سلوک کیا جائے گا تو بتاؤ زمین روئے گی یا نہیں روئے گی؟ آسمان روئے گا یا نہیں روئے گا؟ عرش کے فرشتے روئیں گے یا نہیں روئیں گے؟ یہ منظر ہی ایسا تھا جو ناقابل دید منظر تھا۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر اٹھائے تو ان لوگوں نے ان کو بھی نشانہ لگایا، اور یکے بعد دیگر ان کے سر پر پتھر پڑنے کی وجہ سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر زید بن حارثہ ایک باغ میں آپ پناہ کے غرض سے گھس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مجھے ہوش آیا تو میں دیکھا ایک باغ میں تھا۔ خیر یہ بہت بڑا قصہ ہے، اور یہ ایسا قصہ ہے جو ناقابل بیان بھی ہے، ناقابل برداشت بھی ہے۔ اس کائنات کی جان، اس کائنات کے ارمان، اس کائنات کے روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا تو کلیجہ منہ کو آئے گا، آنکھیں آب دیدہ ہوگی، ناقابل بیان واقعہ ہے یہ۔ اب اسی زخم میں تھے، مکہ پہنچے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ ایک ہی سال میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، مکے والوں نے آپ پر ظلم کیا، طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا، اور گویا کہ آپ کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اب زخم سے چور تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے میرا کوئی رفیق ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا غمخواری کرتا، میرا کوئی یار ہوتا جو میرا دلداری کرتا۔ آپ یہ جملہ کہتے کہتے آپ کے آنکھ لگی ہی تھی کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پھٹی، جبریل امین اسی وقت آئے اور آپ نے کہا ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ کا رب آپ کو مدعو کر رہا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، عرش بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ان ربک یشتاق الیک، آپ کے رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کاش میرا کوئی رفیق ہوتا، میرا کوئی دوست ہوتا، یا میرا کوئی یار ہوتا جو میری غمخواری کرتا، میری دلداری کرتا، مجھے تسلی دیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ عرش بری پر تشریف لائیے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہم کلام فرمائیں گے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکلے، حتیم آئے، وہاں پہ آپ کو لٹا دیا گیا، پھر آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر ایمان و نور حکمت کو اس میں انڈیل دیا گیا، پھر آپ کے سینے اطہر کو سی دیا گیا۔ سب سے پہلے اوپن سرجری کا کسی نے تصور دیا تو وہ اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، براق سواری وہاں پر کھڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ جب آپ سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے براق اچھلنے لگا تو جبریل امین نے فرمایا تو اے براق تجھے پتہ بھی ہے اس کائنات کے سب سے معزز اور محترم ہستی تمہارے اوپر سوار ہونے کے لیے جا رہی ہے؟ تو یہ بات سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ شرائع حدیث فرماتے ہیں جب براق کو پتہ چلا اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے اوپر سواری کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ مارے خوشی سے اچھلنے لگا۔ پھر براق پہ آپ سوار ہوئے، وہاں سے نکلے آپ
پھر مختلف جگہ پر آپ نماز ادا کیے۔ سب سے پہلے آپ مدینہ میں نماز پڑھے، پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آپ اس سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ پھر آپ مدین میں نماز پڑھے، آپ کو کہا گیا یہاں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن تھا۔ پھر آپ وادی سیرہ میں نماز پڑھے، پھر آپ سے کہا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر کلام فرمایا تھا۔ پھر آپ بیت اللحم میں نماز پڑھے، پھر آپ سے کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہیں پر ہوئی تھی۔ پھر آپ کو راستے میں مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے گوشت کھاتے تھے، دوسروں کے غیبت کرتے تھے، دوسرے کی عزت و آبرو پر حرف گیری کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی پتھر کا ضرب پڑتا اس کا سر پارا پارا ہو جاتا، اس کا سر پرزا پرزا ہو جاتا، اس کے سر کے پڑکشے اڑ جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، جو سر اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، آج اس سر کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ پھر آپ کے گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، تو وہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ تو جبرائیل امین سے آپ نے دریافت فرمایا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب پاکیزہ بیوی تھی، وہ بیوی کو چھوڑ کر زانیہ فاحشہ عورتوں کے پاس شباشی کرتا تھا، رات گزارتا تھا۔ یا آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ شوہر تھے، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر بدکار زانی مرد کے ساتھ رات گزارتی تھی۔ پھر سفر میں یکے بعد دیگر عجائبات دکھائے گئے۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے سوراخ کیا، اس میں براق کو باندھے، دونوں آدمی اندر داخل ہوئے، تحیۃ المسجد کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد مؤذن نے اذان دی، پھر سب لوگ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ پھر آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا۔ ایک روایت میں ہے آسمان کے فرشتے بھی اترے، وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، گویا کہ آپ ایک ساتھ فرشتوں اور انبیاء کے امامت کر کے گویا امام الانبیاء ہو گئے اور امام الملائکہ ہو گئے۔ پھر وہاں سے فراغت کے بعد جب آپ بیت المقدس سے باہر آئے تو آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، ایک دودھ، دوسرا شراب، تیسرا پانی۔ آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی آپ نے اسلام اور استقامت کو آپ نے اختیار کیا۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ پھر وہاں سے آپ کا دوسرا سفر کا آغاز ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسرا بولتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ کا عروج اور صعود ہوا، اس کو معراج بولتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، 5ویں آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملے، دوسرے پہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ملے، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ملے، 5ویں پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ملے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان تھے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے استقبال کے لوگ دروازے پہ آ جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کونوں مکان سے پاک ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمان پر متعین فرمایا اور یہ حکم دیا کہ میرے حبیب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کو کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ جو سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملاقات ہوئی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔
آپ کا سفر جب شروع ہوا تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے. آپ اسی سفر میں آپ کو تقدیر کی قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی کہ فرشتہ لوح محفوظ سے انسان کی تقدیر لکھ رہے تھے, تو وہ قلم چلنے کی آواز آپ کو سنائی دی. پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور پہ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو بیت معمور کون سی جگہ ہے؟ وہ ٹھیک بیت اللہ کے محاذ بالکل اوپر میں ایک بیت معمور ہے, جہاں پہ فرشتے ایک بار میں 70,000 فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں, تو اس فرشتوں کو دوبارہ قیامت تک کے باری نہیں آتی. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے آپ تنہا سفر کریں گے, یہاں تک ہماری ذمہ داری تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تنہا سفر کیے, اور جاتے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا دروازہ کھلا اور آپ اندر داخل ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات, میری زبانی تعریف, میری قولی عبادت ہے, میری بدنی عبادت ہے, میری مالی عبادت ہے, ساری کی ساری عبادتیں میرے پروردگار کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا استقبال کیا. السلام علیک ایھا النبی, اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمتیں ہو, وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں رحمت کی بات چل رہی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے, تو آپ کی امت یاد آ گئی. تو آپ نے فرمایا السلام علینا, مجھ پہ بھی آپ کی سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور میری امت کے صالحین لوگوں پر بھی آپ کی سلامتی ہو. جب فرشتوں نے یہ کلام سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا قریب ہوئے؟ قرآن نے کہا فکان قاب قوسین او ادنی. قاب جو بولتے ہیں عربی میں, جو تیر کی تار جو ہوتی ہے, کمان کی جو تار ہوتی ہے تار, اس کو بولتے ہیں قاب عربی میں. تو عرب جب کسی سے مصالحت کرتے تھے تو تیر ایسے میں وہ تیر کے کمان کی تار کو ایسے ملاتے تھے, اس کو قاب بولتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اتنا قریب آیا. پھر آگے فرمایا او ادنا, یہاں تو فاصلہ ہی ختم ہو گیا, بغیر حجاب کے سر کے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى, پھر وہاں راز و نیاز کی بات چیت ہوئی. کیا بات چیت ہوئی؟ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا, بس ہمیں ان باتوں پر ہمیں پختہ یقین ہے, ہمارا ایمان ہے. پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. پھر آپ وہ لے کر جب آ رہے تھے واپس, راستے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امت بڑی کمزور ہے, 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی. پھر آپ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار اپ ڈاؤن کر رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کیا, اس میں سے 50 کو 5 پہ رکھا. پھر وہاں سے آپ 5 نماز لے کر روانہ ہوئے تو غیب سے پیچھے سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. پھر آپ وہاں سے آئے تو دیکھا وضو کا پانی ویسے ہی رکھا ہوا تھا اور آپ بستر کی حرارت محسوس کیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو پورے نظام کائنات رک گئی, کائنات کا سارا نظام رک گیا, کائنات کا سارا سسٹم رک گیا. کیوں رک گیا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے روح تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ارمان تھے. جب وہ جان ہی یہاں سے نکل کر کے عرش بری پر جب وہ جان چلی گئی تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ جب آپ پھر وہاں سے آپ تشریف لائے, پھر سے پورے نظام کائنات کا سسٹم چلنا شروع ہو گیا.